بہترین انداز میں اپنے جد کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ ایک بہت بڑی علمی ادبی شخصیت، وکیل ولایت علی، خطیب سرکار امام الحسن علامہ سید اسد رضا بخاری ممبر پر تشریف رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مہربانی فرما تھوڑے آگے رہا آواز ممبر دے قریب آواز مہربانی فرما رسول اللہ آج وہ سارے صلی علی محمد آج رسول اللہ اپنے وقت امام دی عزت آستے سارے حضرات اپنی جگہ کھڑے ہو جائے۔ اپنے وقت امام دی عزت آستے اپنی جگہ کھڑے ہو جائے۔ وقت کے امام کی عزت بہت ضروری ہے، معرفت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دو چار قدم درود پڑھتے ہوئے آگے ممبر کے نزدیک آ جائیں۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فارغ شریف۔ نعوذ علی المدر الجائب تجد وعن اللخاف النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہرد معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب موالیان حیدر کرار کو جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین آل محمد کا صدقہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قلادہ جو سرکار انبیاء نے غدیر کے موقع پر ہماری گردنوں میں ڈالا اس کا حق نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں، اس ذکر کا صدقہ ان کریم ہستیوں کا صدقہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں، ہم جس دور میں جس سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں ہمیں کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین مہربانی الہ العالمین جو موالیان حیدر کرار بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے، خصوصاً بھائی ساجد کے والد محترم جنہوں نے میرے ذمہ لگائی یا ان کے علاوہ جن مومنین نے میرے ذمہ لگایا، امام زمان علیہ السلام کی برکت سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بند عالم جی اچھا بسم اللہ فرما رہے ہیں جانوروں کی بیماری آ گئی ہے۔ آپ بڑی بات ہے، آپ نے علاقے کی بات کی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا ہماری جانوروں کو بیماری آ گئی ہے۔ علاقے کی بات علی والا ہوتا ہی ایسا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے، یہ علی والے کی مثال ہوتی ہے۔ شکریہ، آپ نے بہت اچھا کہا پورے علاقے میں بھئی جہاں جہاں جانور بیمار ہیں دعا بعد میں کروں گا، حل پہلے بتاتا ہوں۔ جتنی بڑی بیماری ہے جس جانور کو یا انسان کو اٹھ کے صبح صبح امام وقت کو سلام کرو،
بقیت اللہ کی خدمت میں عرض کرو آقا تیری کمزور ریت ہے، تیرے ہوتے ہوئے کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ انشاءاللہ دعا امام زمانہ پڑھ کے جانور پہ پھونک دو، بیمار پہ پھونک دو، انشاءاللہ شفا کاملہ نصیب ہو جائے گی۔ اور جو بچے امتحان دے رہے ہیں خدا بند عالم آل محمد کا صدقہ ان کو بھی کامیاب فرما، جو بے گھر ہیں ان کو ایسے گھر عطا فرما جہاں ذکر آل محمد کروائے۔ خالق کونین اس ریت کو سوائے ان کی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور خاص دعا ہے آج ہم جو بیٹھے ہیں زمین پر جن کی وجہ سے ہم بیٹھے، ہمارے آباء و اجداد سادات و مومنین جہاں جہاں دفن ہیں، خدا بند عالم جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج علی خدا کا ذکر بعزت و خضوع کرو۔ ماشاءاللہ خدا ماشاءاللہ کا ذکر بعزت خضوع خضوع کرو، کھڑے نماز میں ہو جاؤ اور رکوع کرو، واہ اور رکھو جو سجدے میں سر، اور تمہیں پکارے امام نماز چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرو۔ واہ ماشاءاللہ۔ بات تو بہت بڑی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی ریت۔ آپ نے 4 مصرے پڑھے، میں خطبے سے پہلے 4 مصرے پڑھنے لگا۔ عرض کر رہا ہوں زباں ہو منہ میں مگر قدرت کلام نہ ہو، زباں ہو منہ میں مگر قدرت کلام نہ ہو، پیغمبر تو ہو موجود اور پیام نہ ہو، یہ امر عدل الہی سے غیر ممکن ہے، برغلانے کو شیطان تو ہو امام نہ ہو۔ بے مہربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس بالجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور۔ میری کوشش ہوتی ہے نقیب ممبر صاحب انکل جی آپ کی عقیدت کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا، آپ نے امام کے نام پہ سب کو کھڑا کیا، حق بھی یہی ہے، قائم قیام سے نکلا ہے۔ اب اسی پہ گفتگو کروں گا تو یہ عزاداری کے حوالے سے 2-4 ضروری معاملات ہیں، ان پہ گفتگو رہ جائے گی، پھر بھی کوشش کروں گا سرکاری زمانہ پہ 2-4 جملے آپ کے خدمت میں ضرور پیش کروں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں ریت کو زمانے کے امام کے نام ضرور سناتا ہوں، اگر ہے آپ کا دل تو میں سنا دوں۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی، اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی کملی کا وارث، اپنے نانا کی زلفوں کا وارث، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مہربانی بہت شکریہ۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں عقل و توارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، کربلا، قازمین، نجف، سامرہ، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، جس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے بخاری صاحب کیا منبر میں کھڑے ہو کے وارث 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 کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، شاید کوئی ایسا ہو جس نے پوری زندگی محنت کی ہو، کچھ کٹھا کیا ہو، کوئی نام بنایا ہو، کچھ چیزیں کٹھی کی ہوں، لیکن اس کے پیچھے کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بیٹی نہ ہو، کوئی بچہ نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ مال کن میں تقسیم ہوتا ہے؟ ہمسایوں میں، علاقے والوں میں، یا گورنمنٹ لے جاتی ہے؟ ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ اللہ کی پوری کائنات محمد نے ایسے نہیں باقی چھوڑی، وارث موجود رکھ کے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ لو جی، وارث کی موجودگی ہی دلیل ہے اس بات کی آج عزاداری جاری ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں۔ چکوال والوں، بڑے بڑے قتل ہوئے دنیا میں، کچھ عرصہ یاد رہے، پھر دنیا بھول گئی۔ حسین کا قتل کیوں نہیں بھولا؟ بڑی دنیا مٹانے آئی، بڑی دنیا ختم کرنے آئی، بڑی دنیا بہت بہت کچھ کرنے آئی، لیکن حسین کا قتل نہ چھپا۔ اس لیے جو پہلے قتل ہوئے ان کا وارث کوئی نہیں تھا، حسین کا وارث موجود ہے۔ شاباش شاباش۔ ہاں مہربانی، آپ کی اعلیٰ ظرفی کو دیکھ کے ماشاءاللہ اعلیٰ بندے بیٹھے ہو۔ وَأُمَّهَاتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم لا ریب فیہ کتاب کی ایک مختصر اور چھوٹی سی آیت پیش کی ہے۔ خدا بند عالم اپنے پاک حبیب کی زبان سے مخاطب ہوتا ہے، بولتا جب بھی ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ مہربانی جعفری صاحب، جب بھی بولتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے بولتا ہے۔ بولتا وہ ہے مگر اس کے ذریعے بولتا ہے، بولتا ہے پر محمد کے ذریعے۔ اگر محمد کے ذریعے بولتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق ہے میرا محمد، پھر غور کیا کرو، وہ کہہ دے کاغذ قلم دو تو دے دیا کرو۔ مہربانی یار، کوئی بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، واہ بھائی۔ وہ تو کوئی اپنی مرضی سے کام کرتا ہی نہیں، جو وہ کہتے تو وہ کرتا ہے، جو وہ کہتے تو یہ بولتا ہے، جو وہ کہتے تو یہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب جو بھی کہا محمد نے کہا، حسین و منی کہا محمد نے کہا، اس نے کہا ہوگا تو کہے، اپنی مرضی سے تو کہتا ہی کچھ نہیں۔ اس نے کہا ہوگا نا، کہے حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اس نے کہا ہوگا بیٹوں کو کندھوں پہ بٹھا، اس نے بٹھا لیا، اپنی مرضی سے تو کرتا ہی کچھ نہیں۔ اگر محمد چاہتا اپنی گھر کی حویلی میں حسنین کو پھرا سکتا تھا، بھئی کندھوں پہ بٹھانا تھا۔ ایسا کوئی نواسا بہت کم نظر آتا ہے، کوئی خوش نصیب ہی ہو جس کو نانا کندھوں پہ بٹھائے رکھے۔ اصل معاملہ نانے نواسے کا نہیں تھا، باپ بیٹے کا تھا۔ جعفری صاحب، فدا جعفری صاحب، یقین جانیے بڑا اس پہ میں سوچتا رہتا ہوں۔ اچھا، میں بہت ساری باتیں خدا کی خدائی کے معاملے میں زیادہ سوچتا ہوں۔ میں یہ درخت ہے نا، میں اس پہ بڑا غور کرتا ہوں، یہ دھوپ پہ غور کرتا ہوں، یہ چھاؤں پہ غور کرتا ہوں، دن پہ غور کرتا ہوں، رات پہ غور کرتا ہوں۔ میری عادت نہیں ہے میں یہ کہوں ان کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے، ان کے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا، ان کے پاس یہ کوٹھی کہاں سے آئی، ان کے پاس یہ کاریں کہاں سے آئیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں، میں مومن ہوں، مجھے حق نہیں ہے کسی پہ انگلی اٹھاؤں۔ اشاروں میں بات بھی کرتا جاؤں، بہت شکریہ۔ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کہوں یہ ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا۔ بھئی اگر انہوں نے محنت سے کمایا ہے اللہ اور دے، اور اگر انہوں نے حرام طریقے سے کمایا پھر بھی میرا حق نہیں میں پوچھوں، آ رہا ہے حساب لے لے گا۔ میں سوچتا رہتا ہوں، یہ آپ کو بھی مشورہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ جیسے درخت ہے، اگر یہ شامیانہ نہ ہوتا، اس کی چھاؤں تو ہے نا۔ کیا جس گھر میں یہ درخت لگا ہے یا جس جگہ یہ درخت لگا ہے اس کے اوپر کہیں بورڈ لکھا ہوا ہے یہاں سنی نہ آئے، یہاں شیعہ نہ آئے؟ نہیں، یہاں گناہگار نہ آئے، یہاں نیکوکار نہ آئے۔ وہ خدا کی مخلوق ہے، اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے۔ ہوئے 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 ہوئے
وہ ذات، کوئی بات نہیں، پنکھے کی خیر ہے، توجہ کیجئے گا، معرفت کی باتیں ہیں، وہ ذات جن کو اشرف المخلوقات بنانا چاہتی تھی، انہوں نے اشرف بننے کی بجائے اپنے آپ کو اتنا پیچھے لا کے کھڑا کر دیا، ان کو سمجھ ہی نہ آئی اس نے بھیجا کیوں تھا۔ یہ خدا کی قسم آل محمد کی کریمی ہے، محمد اور آل محمد کا کرم ہے۔ انکل جی یقین جانیے، انکل جی یہ سرکاروں کی کریمی ہے، ورنہ یہ کسی نے بنائی، فیکٹری نے تسبیح بنائی اس لیے تھی کہ مجھ جیسا کوئی انسان جائے خریدے اور اس پہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، رسول کا ذکر کرے، آل محمد پہ درود بھیجے۔ اگر یہ تسبیح کہیں سے نوکیلی ہوتی، کہیں سے عجیب ہوتی، میرے ہاتھ زخمی کر دیتی، مجھے ڈسٹرب کرتی، میں کیا کرتا؟ تسبیح خراب نہیں، بنانے والا ٹھیک نہیں۔ ہائے 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 ہوئے 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 حیدری زندہ باد۔ تسبیح خراب نہیں، مہربانی جعفر صاحب، بنا مہربانی جناب عالی، بہت شکریہ محترم، کیا بات ہے مولا کے موالیوں، یہ بنانے والے کا قصور ہے، اس نے بنائی ٹھیک نہیں، تھینک یو ویری مچ، اس نے بنائی ٹھیک نہیں، بناتا ٹھیک تو پھر اس کا گلہ نہ کرتا۔ خدا جانتا ہے، اس ذکر کی قسم، ہم زمین پہ رہنے والے انسان ابھی ثابت نہیں کر سکے اس نے بنایا کیوں تھا۔ بہت کم ہے، بہت کم، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ مہربانی بڑی اصل میں ہمارے پاس قوت ہے، ہر آنے والے انسان کے پاس ایک قوت ہوتی ہے، ظاہر کر دیتا ہے، سارا دن بیٹھا، اس کا ذکر، فضول باتیں، اس کا گلہ، اس کی غیبت کرتے کراتے شام ہو گئی، رات کو سو گیا، صبح اٹھا روٹی کھائی، پھر اسی کام میں جہاں بھی نہیں، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہاں ہم جن کے ذکر کے لیے پیدا کیے گئے انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ جعفری صاحب ایک محبت کا بہت بڑا جملہ ہے، ساجد بھائی، انکل جی آپ کو بھی کہیں موقع ملے ضرور کہیے گا، آپ کے چھٹے امام کا دور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، سرکار کا دور ہے، سرکار رات میں تشریف فرما ہے، آسمان پہ خوبصورت ترین ستارے چمک رہے ہیں، بندہ سرکار کو کہتے آقا ذرا آج آسمان پہ نگاہ تو کیجئے، اتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں اے بندہ خدا، نوجوان میری طرف دیکھنا بھائی، اے بندہ خدا تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، زمین کے نہیں دیکھے؟ سرکار زمین پہ بھی کوئی ستارے چمکتے ہیں؟ فرمایا ہاں زمین کے بھی ستارے ہیں پر چمکتے ہوئے تو نے دیکھے نہیں۔ سرکار ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا زمین کے ستاروں کی پہچان یہ ہے جب بھی بیٹھے جہاں بیٹھے ہمارے علاوہ ذکر ہی کوئی نہیں کرتے۔ اللہ مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک دعا ہے بڑی اہم، آپ کو بھی دیں گے تحفہ، آپ کے لیے بھی آیا لاہور سے، دعائیں ساری بڑی خوبصورت ہیں، جتنی بھی ہیں، دعائیں کمیل ہو، حدیث قصہ ہو، جعفری صاحب، مگر ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے دعائے عہد۔ سرکار نے فرمایا جو دعائے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا اور اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا۔ وہ تحفہ آپ کے لیے موجود ہے، اس ذکر کے بعد آپ لے لیجئے گا، اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے، صرف گزارش اتنی ہے، اس کا ہدیہ کوئی نہیں دعائے عہد ویسے آپ کو دیں گے، یہ میں نے نہیں چھپوائی، مومنین نے چھپوا کے میری ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن ایک ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا، ہر بندے کی زبان عربی نہیں، ترجمہ پڑھو گے پتہ چلے گا امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ دعائے عہد میں چھٹے امام فرماتے ہیں انہم یرون بعیدا ما نراہ قریبا، مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہمارا ہے ہی وہ جو ہمارے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ دشمن ہے جو ہمارے بیٹے کو دور سمجھتا ہے۔ اگلے سال کے بیٹے نہیں، وقت آئے گا جیسے مولا کا امر ہوگا، خیر ہوگی، پہلے سے پہلے پلاننگ بنانا اور اتنی لمبی پلاننگ بنانا امام سے دشمنی ہے، معصوم کی مرضی ہے جیسے پسند فرمائے۔ ہماری پلاننگ میں صرف یہی شامل ہے سردار آئیں، ہم استقبال کریں، ہم قدم چومیں، ہم ایک وقت میں 14 کی زیادہ اور ان جیسے بزرگ، لکھا ہے کتب میں بزرگ بوڑھے جوان ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کسی کو گھبراہٹ ہے
تو میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. ہاں خالی دعویٰ نہیں, دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہوتا ہے. کسی کو گھبراہٹ ہے کہ امام زمانہ یعنی سرکار مصطفیٰ کا بیٹا جب آئے گا بوڑھے جوان ہو جائیں گے. سر بخاری ممبر پہ کہہ گیا, یہ میری بات نہیں, یہ کائنات کے سچوں کی بات ہے. سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے, سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو, گھبراہٹ ہو, یہ کیسے ممکن ہے, بوڑھے کیسے جوان ہوں گے, لو بھائی قرآن پڑھ کے دیکھ. ایک تھی زلیخا, ایک تھا یوسف. کیا یوسف کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے امر سے زلیخا جوان نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. میں سنی شیعہ کتابوں میں دکھا سکتا ہوں, ہر نبی محمد کے پسینے سے بنا ہے. پسینے سے بننے والا نبی کسی کو جوان کر سکتا ہے, محمد کا خون جوان نہیں کر. مہربانی. حق حیدر علیہ السلام مولا, یا علی علیہ السلام مولا. بسم اللہ, بسم اللہ. سلیمان الحیدری. جی بسم اللہ. یوسف کی محبت نے بڑھاپے کو پہنچایا. آہا. یوسف کی محبت نے آہا. بڑھاپے کو پہنچایا. مشہور زلیخا کی ہے قرآن میں کہانی. آہا. سرکار محمد کو جو ہی دل میں بسایا, پل بھر میں پلٹ آئی زلیخا کی جوانی. واہ واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل میں بسایا, زلیخا کی جوانی پلٹ آئی. جو محمد کو دل میں بسائے وہ جوان ہو سکتا ہے جو محمد کو دیکھے. اہل سنت کتابوں سے بیان کر رہا ہوں ساجد بھائی, لکھا ہے کتابوں میں اہل سنت کی, جب میرا فرزند آئے گا, سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا فرزند آئے گا بالکل میری طرح ہوگا, میرے سے مشابہ ہوگا. وہی تازیانہ میرے والا اس کے ہاتھ میں ہوگا, میرے والا امامہ اس کے سر پہ ہوگا. بلکہ اہل سنت علماء نے ساجد اتنی بڑی بات کی, زواد جعفری صاحب اتنی بڑی بات کی انکل جی, میں تو حیران رہ گیا. علامہ حقی بہت بڑے مشہور عالم دین ہے اہل سنت کے. ان کے پاس ایک بندہ آیا, ان کو آ کے کہتے ہیں جناب اللہ کی مرضی ہے جیسے وہ چاہے, لیکن کیا اچھا ہوتا مجھے اللہ محمد کے دور میں پیدا کرتا. انہوں نے کہا محمد کے دور میں اگر پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہا میں محمد کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دور میں پیدا ہوتا تو میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا. تو کہا اگر نماز پڑھتا تو کیا ہوتا؟ کہا ثواب زیادہ ملتا. سلام ہے اس اہل سنت عالم دین کو, کہتے ہیں مہربانی کر حسرت مرنے نہ دے, حسرت دل میں سنبھال کے رکھ. مہربانی جعفری صاحب, کوئی بہت شکریہ جو پہنچ گیا, میں سلام پیش کرتا ہوں. کہا حسرت مرنے نہ دے, ایک محمد آیا تھا, ایک محمد نے کعبے پہ آنا ہے. تو یہ بات ہماری رہ نہ جائے, جو میں آپ کے خدمت میں گزارشات پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی, میں اکثر سوچتا ہوں یہ درخت چھاؤں کیوں دیتا ہے؟ لوگ ڈسٹرب کریں نا, تنگ کریں. جب صاحب میں سورج کو دیکھتا ہوں, بھئی یہ نکلا بڑی تیزی سے, آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو. لوگ پریشان کریں, زندگی میں پریشانی آ جائے, کوئی ٹینشن آ جائے, ڈھلتا ہوا سورج مجھے سبق دیتا ہے گھبرانا, ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا, تسلی دیتا ہے. بھئی بہت شکریہ, بھئی مہربانی. دیکھو نا, تھوڑا سا اگر ہم عقل کا استعمال حقیقت پہ کریں گے تو بہت سارے آشکار ہمارے سامنے راز ہوں گے, بہت سارے. بھئی ایک ایک چیز میں راز ہے, نہیں سمجھ آ رہی. یہ روٹی میں بھی راز ہے, یہ تو ہم کھا جاتے ہیں اپنا حق سمجھ کے, ہمارا حق نہیں ہے, کسی کا صدقہ ہے. مہربانی, یہ ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہو ہم میں سے کبھی روٹی پہ غور تو کرو, دانہ کب زمین میں گیا تھا, ٹائم لگا تھا دانے کو پڑھتے پڑھتے, تنے لگتے لگتے, 7 دانے لگتے لگتے, پھر گرمی سے پکتے پکتے, پھر عرصہ دراز بعد یہ کٹا تھا, کٹنے کے بعد یہ تھریشر میں ڈالا تھا, تھریشر میں ڈلنے کے بعد اچھی خاصی اس کی پجائی ہوئی, باہر نکلا, باہر نکلنے کے بعد ہم لے آئے, ہم نے صفائی کروائی, پھر چکی پہ ڈالا, چکی نے اچھی خطرہ پیسا, اتنا پیسا آٹا بنا دیا. گھر آئے, ہماری مستور نے درود پڑھ کے آٹا گوندا. کوئی کہنے لگے بی بی درود پڑھ کے آٹا کیوں گوندنے لگی ہو؟ کہنے لگی اگر 1 روپے کی ڈسپرین ہلچل مچا سکتی ہے, درود پڑھا ہوا لنگر میں تبدیلی لا. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ چکوال, بہت شکریہ چکوال. کہا
درود پڑھ کے میں آٹا گوندوں گی۔ لو جی آٹا گوندنے کے بعد توے پہ ڈالا، آگ نے پکایا، روٹی الٹائی پلٹائی گئی، پھر میرے کھانے کے قابل ہوئی۔ میں نے اسے اپنا حق سمجھ کے کھا لیا۔ یہ میرا حق نہیں، یہ کسی کا صدقہ ہے۔ اب میرے اوپر لازم ہے میں روٹی کا سفر دیکھوں، کہاں سے دانہ چلا تھا، کتنی دانے نے قربانیاں دی تھی، دیتے 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 مجھ تک پہنچا۔ کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، قربانی دینے والے ختم تھوڑے ہوتے ہیں۔ معرفت مہربانی انکل جی، قربانی دینے والے ختم تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تو اور بڑھ جاتے ہیں، وہ تو اور بڑھ جاتے ہیں، وہ تو اور بڑھ جاتے ہیں۔ پر دانا میرے اندر جاتے ہوئے مجھے ایک پیغام دے گیا، مجھے کہنے لگا تو نے روٹی کھائی ہے، ڈکار مار کے سو نہ جانا، شکر پڑھنا کسی کا صدقہ تو نے کھایا ہے۔ سات دانہ ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ذرا کوشش کرنا مجھے کھا کے حلال کرنا۔ دانہ حلال کیسے کرے؟ کہ اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ شکر ادا کر لیا۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ دانہ کہتے ہیں زبانی شکر، شکر نہیں ہوتا۔ بندوں سے پوچھے نا، میں نے لندن ایڈیلیڈ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہی تھی، جب ادھر بیٹھ کے میں نے بندوں سے پوچھو نا کیا حال ہے، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ کیا حال ہے؟ مولا کا بڑا کرم اور شکر ہے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی گلہ، کسی کی غیبت، کسی کا مسئلہ، اپنا رونا رونا شروع ہو گئے۔ بھئی جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کے زوال کا بہت بڑا سبب ہے، ناشکری، بہت بڑا سبب ہے۔ بندے کہتے ہیں جی اللہ کا کرم ہے، فلانے پہ اتنا کرم ہے، مجھے فون کال آئی تھی ادھر، بے اللہ کا فلانے پہ اتنا کرم ہے، اتنی کوٹھی مل گئی، اتنی کاریں مل گئی، اتنا بینک بیلنس مل گیا، ہم علی والے ہیں، ہمارے پاس حالات اتنے تنگ ہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس کچھ نہ ہو، ساری دنیا دوسروں کے پاس چلی جائے، تیرے پاس علی تو ہے نا۔ شکر تو کرنا سیکھنا۔ بھئی مہربانی، بھئی شکریہ۔ شکر ایسے نہیں ہوتا بس شکر نہیں، پتہ چلے علی کے نوکر کا شکر کا معیار پتہ چلے۔ ساجد اتنا خوبصورت معیار دنیا کو پتہ چلے، دنیا ساجد کو دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ یہی میں عرضی آپ کی خدمت میں کرنے آیا ہوں، یہی گزارش کرنے آیا ہوں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو دیکھ کے، ابھی تو ہمیں دیکھ کے لوگ کہتے ہو یہ تو آپس میں لڑتے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا ہم نے یہ نہیں لڑنا، لڑنا ہے اندر کمینے نفس سے جو ہمیں تنگ کرتا ہے۔ ہم نے کمزور مومنوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے۔ کسی کو ولایت کا وہ معیار نصیب نہیں تو لڑنا تھوڑی ہے۔ جس کے پاس ولایت نہیں تو بس وہ کسی کام کا نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی ظرف کی کیفیت اتنی تھی جتنا علی اس کے اندر آیا، لڑنے والی بات ہے نہیں۔ لو جی ہر بچہ آتے ہوئے تو نہیں بولتا، کسی کو ٹائم لگتا ہے، کسی کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، کسی کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ نہیں، زبردستی علی نہ منواؤ۔ کسی عاشق نے قدم اٹھائی، جب کسی کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ یقین کیجئے ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دیا، آج بھی ہم شک میں ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین کا معیار نہیں آ سکا۔ اور میں یہ بھی اعلان کر کے چکوال کے اس ممبر سے جا رہا ہوں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں سو بسم اللہ، ہم سادات کے ہم مسلکوں کا چکر ہی نہیں ہے۔ ہاں ہماری جد انسانیت سے پیار کرتی تھی، ہم بھی انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بھی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، مہربانی کرو عمل اتنے بدلو، اتنا اپنے آپ کو بدلو، دوسروں تیسروں پہ نگاہ نہ کرو کون کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو اتنا بدلو۔ یہ کہتے کہتے نہ مر جاؤ میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، یہ کہتے کہتے نہ مر جاؤ، کوشش کرو اس معیار پہ آ جاؤ۔ تم تو کہتے ہو میرا نبی، میرا علی، میرا حسین، مرنے سے پہلے وہ بھی کہہ دے میرا نوکر، میرا عاشق، میرا، یہی حق بنتا ہے نا۔ اس کے لیے ہمیں خالص ہو کے چلنا پڑے گا، خلوص کے ساتھ۔ خلوص کس کے ساتھ؟ یا اپنے ساتھ یا اپنے امام کے ساتھ۔ یہ پریشان ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ انکل جی
یہ بیچارے یہاں مجلس سنیں، شام کو وہاں سنیں، رات کو وہاں سنیں، رات کو سو جائیں، ویسے کہ ویسے ہوں جیسے تھے، ان کا مجلس میں آنے کا کیا فائدہ؟ اصل اس منبر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، لوگوں کا سویا ہوا اور جگاؤ۔ بے مہربانی، اصل یہ ذمہ داری ہے۔ مزاج بدلو، ان کے کردار اور گفتار کو بدلو، لیکن بدلنے کا حق اسی کو ہے جو پہلے اپنا بدل کے آئے ہیں۔ یہ نہ ہو قول اور ہو، فعل اور ہو، گفتگو اور ہو، کردار اور ہو، پھر بات بنتی نہیں ہے۔ ایسے میں صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ تو جی اس کے لیے ہمیں خلوص اپنانا پڑے گا، خالص ہونا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے ساتھ، پھر مولا کے ساتھ۔ اگر کوئی یہ سن کے ناراض ہو جائے، بخاری صاحب کو چاہیے تھا کہ کہتا صرف مولا کے ساتھ نہیں، پہلے اپنے ساتھ، خلوص اپنے ساتھ۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، ایک جملہ میں سناتا ہوں، ذرا لکھیے گا لوح دل پہ۔ وہ کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن۔ بندہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے سامنے کھانا آ جائے، پہلے ہم چیک کرتے ہیں باسی تو نہیں، خراب تو نہیں، پرانا تو نہیں، اس میں کوئی چیز تو نہیں، چیک کرتے ہیں نا۔ اپنے ساتھ مخلص ہے نا، کس کے؟ اپنے جسم کے ساتھ۔ جسم کے ساتھ مخلص ہونا بھی اچھا ہے، پر روح کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے۔ روح کے ساتھ مخلص ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھو جسموں نے ختم ہو جانا ہے، قبروں میں پڑے رہنا ہے، نفس نے قتل ہو جانا ہے، مارا جانا ہے، رہ جانی ہے روح۔ بس اسی مخلص پن پہ دو تین جملے کہتا ہوں، اسی پہ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ سنبھالتے جاؤ، میں یہ محسوس کرتا جاؤں، میں یہ عرفان کے موتی زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش کر رہا ہوں۔ آپ وصول کرتے رہو، چاہے 4 گھنٹے پڑھو، سرکار کا صدقہ ہے، بادشاہ کا صدقہ، یہ بھی لنگر ہے، ہاں یہ بھی روحانی لنگر ہے، ہاں طلب والوں کے لیے ہے۔ اللہ جانتا ہے، علماء نے لکھا ہے جعفری صاحب، ہماری مجالس میں معصوم تو آتے ہی آتے ہیں، بڑی بڑی روحیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، مشتاق ہوتی ہیں حسین کا ذکر ہو ہم پہنچ جائیں۔ بڑی بڑی روحیں مشتاق ہوتی ہیں، ان کو پتہ چل جائے فلاں جگہ مومن مل بیٹھے ہیں، اس گھرانے کا ذکر، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کرنے کے آتے ہیں؟ صرف ذکر سننے نہیں، 2-3 کام کرنے آتے ہیں۔ پہلا کام جب سب یہ کرتے ہیں، ذکر تو سننا ہی سننا ہے انہوں نے، دوسرا کام یہ کرتے ہیں مومنوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، پڑھ بیٹھا ہوں، نہ پڑھا ہوتا تو میں منبر پہ نہ کہتا، بغیر پڑھے بغیر تصدیق کیے ضمیر پہ تولے میں بات ہی نہیں کرتا۔ مومنین کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، جاتے جاتے مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہاں۔ اور یہ معصوم 8ویں بادشاہ فرماتے ہیں، غدیر کے دن فرشتے آ کے مومنوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ لو جی بات رہ نہ جائے، میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے اپنے آپ سے مخلص۔ مخلص کس طرح؟ کھانا جسم کی ضرورت، صاف کھانا صحت کی ضرورت، بہتر کھانا۔ روح کی ضرورت بھی کچھ ہے، روح کی ضرورت ہے کوشش کر کسی کا دل نہ دکھا، روح کی بھی ضرورت ہے، داد نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ آپ دے رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ باتیں ہیں تھوڑی سی کڑوی سی، کوئی بات نہیں، میٹھی گولیاں اچھی لگتی ہیں، کبھی کڑوی بھی کھا لینی چاہیے۔ روح کی ضرورت ہے کسی کا دل نہ دکھا، کوشش کر کوئی ناراض ہے خود منا، روح کی ضرورت ہے۔ تیسری روح کی ضرورت یہ ہے ان آنکھوں کو علم عباس دیکھ کر حرام سے بچا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان آنکھوں کو علم عباس، خاک شفا، قرآن مجید کی زیارت کرنے کے بعد، کربلا کی زیارت کرنے کے بعد ان آنکھوں کو حرام سے بچا۔ یہ روح کی ضرورت ہے۔ کیوں بچا؟ اس لیے ان آنکھوں نے کرنی ہے زیارت۔ وہ آنکھیں جو زیارت کرنے کی مشتاق ہوں وہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ روح کی پاکیزگی کا تیسرا معیار یہ ہے، اس شکم کو بچا۔ تیرا پیٹ میرا پیٹ عام نہیں، ہمارا پیٹ لنگر حسین کا لقمہ کھاتا ہے۔ جس پیٹ میں سبیل حسین کا قطرہ جائے، جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جائے، وہ حرام کا قطرہ کا جائے۔ 2-4
کمالات آپ کی جھولیوں میں ڈالا. پانچواں اپنے سے مخلص بننے کے لیے جن ہاتھوں کو علم عباس پہ مس کرے ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جا. اور وہ بہتر کرنی ہے نا. اور ہاں پانچواں نسخہ بہت کمال ہے. جن قدموں پہ چل کے تو مجلس حسین میں جائے عہد کر وہ قدم پھر کبھی حرام پہ نہ جائے. میں بسم اللہ کرتا ہوں پھر کہتا ہوں مہربانی میں پھر کہتا ہوں بھائی ساجد 1000 دفعہ کہتا ہوں. جن قدموں پہ تو چل کر امام بارگاہ یعنی امام کی بارگاہ حسین کی مجلس مولا کا جلوس جن قدموں پہ چل کے تو جائے کوشش کر وہ قدم پھر حرام پہ نہ جائے. اچھا انکل جی ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر رہا ہوں. آپ کے خوبصورت آنسوں کو سلام ہے. آپ فضائل میں بھی بیٹھے رو رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں گا. کن کے سہارے زندہ ہے؟ بیٹے کے، باپ کے، چاچے کے، ماموں کے، نانا کے، کس کے سہارے زندہ ہے؟ یہ تو سانسوں کی ڈوری تک سارے رشتے ہیں. سانس ختم انہوں نے کہنا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. انہوں نے رشتے توڑ جاتے ہیں. یہ تو رشتہ اس وقت توڑ جاتے ہیں جب سانسوں کی ڈوریاں ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے رشتہ توڑ دینا ہے، چلے جانا ہے. پیچھے سے رسمیں بھگتائیں گے، قربانی بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، سارے رسمیں بھگتائیں گے. وہ بھی چند دن پھر ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی روح مضبوط کر. روح مضبوط ہو گئی کوئی یاد کرے نہ کرے مولا نہیں بلاتا. اور اس لیے پوری علمی دلیل کے ساتھ چکوال کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں اگر روح مضبوط ہو گئی پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. قبر پہ مہدی آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا جب سب دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا. تیرا اپنا کوئی بھی نہیں. اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. روح مضبوط کر مہربانی. روح مضبوط بسم اللہ. روح مضبوط کر. کوشش کر وہ کام نہ کر جو امام کو پسند نہیں. پہلے اپنے آپ سے مخلص ہو. جب اپنے آپ سے مخلص ہو گیا پھر امام سے مخلص ہونا شروع ہو جائے گا. امام سے مخلص کیسے ہونا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو مخلص کرنے اپنے لیے پھر امام کی طرف. آپ کہیں گے شاید بار بار آپ اپنا آپ کہہ دو بھئی امام کے لیے مخلص نہیں. ہم ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی ذات کو ہم کمال پہ نہیں لائیں گے. پھر امام کے لیے مخلص ہونا شروع ہو جا. جب تو اپنے آپ سے مخلص ہو گیا کوئی ساجد پھر مجلس سے باہر نکلے گا. پہلے مخلص نہیں تھا تو پوچھتے تھے کوئی کہاں گیا تھا تو کہتا تھا میں مجلس پہ گیا تھا. جب اپنے آپ سے مخلص ہو گیا پھر امام سے مخلص ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پوچھے گا کہاں گیا تھا کہو گے میں کہیں نہیں گیا تھا میری امام نے بلایا تھا. میں ختم میری امام نے مجھے بلایا تھا. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں. میری سرکار نے مجھے بلایا تھا. میرے آقا مجھے نہ بلاتا میں کہاں جا سکتا تھا. میری امام نے بلایا تھا. اچھا یہ پتہ چلا ہے تو نے یہ 10 مرلے امام بارگاہ کو جگا دی ہے. اگر اپنے آپ سے مخلص نہیں تو کہے گا ہاں میں نے 10 مرلے جگا دیے. اگر اپنے آپ سے مخلص ہو گیا اور پھر امام سے مخلص ہونے کا کمال نظام سامنے آئے گا وہ کہے گا نا تو نے 10 مرلے امام کو جگا دی. کہے گا بھئی میں کون ہوتا ہوں؟ حسین کا شکریہ اس نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا. پھر بندہ امام سے مخلص ہونا شروع ہو جائے گا. پھر میں نے 10 دے کے بکائیں بندہ مخلص ہو گیا. کوئی کہے گا تو نے اس دفعہ 10 دے کے بکائیں. کہے گا یار میری کیا اوقات ہے کو میں پیچھے سے لایا تھا. نہیں میری سرکار نے مجھے عطا کیا. میں نے ان کے چاہنے والوں کو ان کا صدقہ ان کے کرم سے بنا کے کھلایا. میری تو اپنی اوقات ہی نہیں ہے. یہ ہے خلوص. یاد رکھنا چھوٹی سی دنیا چھوٹا سا معاملہ 70-80 سال کو بہت بڑی دنیا نہیں. بزرگوں سے پوچھو 80 سال کے باباؤں سے پوچھو بابا کب کی بات ہے وہ کہیں گے کل کی بات ہے بچے تھے جوان ہویا یہ کیفیت ہو گئی. پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے موم بتی کو جلاؤ تھوڑی دیر بعد موم بتی ختم. پتہ ہی نہیں چلتا جب زندگی کا. بزرگوں سے پوچھو کل کی بات ہے اسکول جاتے تھے جی اسکول پڑھتے تھے پھر کالج گئے پھر یونیورسٹی گئے آج بوڑھے ہو گئے.
وقت کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو پیچھے چھوڑتا ہے. ہاں مگر انسان کے وہ کمالات نہیں ضائع ہوتے جو انسان ان کی رضا کی خاطر کرتا ہے. یہ ہے خلوص. مجلس کرائی ساجد تو نے نا بابا میں کون ہوتا ہوں، میرے معصوم نے مجھے توفیق بخشی، 14 کو زمین پہ بلانے کا بہانہ بنوایا. ساجد اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر خلوص کی منزل پہ ہم نہ پہنچے اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. پھر میں کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. میں والا معاملہ نہیں. جو ہے ان کا، جو ہے ان کا کرم، جو ہے ان کا احسان. اچھا یار پتہ چلا فلانے بندے نے تیرے سے بدتمیزی کی تھی، تجھے گالی دی تھی، تو نے معاف کر دیا. کہنے لگا ہاں کیا تم ولی والا ہونا؟ معاف کیوں کیا تھا؟ تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا؟ تیرے پاس کان بھی ہے، تیرے پاس بندے بھی ہیں، تیرے پاس برادری بھی ہے، بدلہ نہیں لے سکتا تھا؟ کہا بدلہ نہیں لینا، بدلوں والا کام مہدی کے ذمہ ہے. سردار آ کے بدلہ دیں گے. میں کون ہوتا ہوں؟ میں بدلہ لوں. معیار بدلیے، کردار بدلیے، افکار بدلیے، شیعہ بنیے، محب نہ بنیے. ہاں ابھی ہم محب ہیں انکل جی، ابھی شیعہ نہیں، محب ہیں. 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا. ایک اہل سنت بندے نے اس جملے کے بعد مجھے آگے کہا شاہ جی آج سے میں بھی شیعہ ہوں. 11ویں امام کا فرمان سنایا. ابھی ہم محب ہیں. جب ہم اپنے آپ سے مخلص ہو گئے، اپنے مولا سے مخلص ہو گئے، پھر شیعہ بنیں گے. ابھی محب ہیں. دلیل دینے لگا ہوں پہاڑ سے گزری. بات میری نہیں معصوم کی ہے. پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں. ایمان سے بتاؤ سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ اور محب تھا یا شیعہ تھا؟ حبیب مظاہر محب تھا یا شیعہ تھا؟ یہی تو درس کربلا ہے. یہی تو نعرہ لگاتے ہیں ہماری درس کا. کربلا سے ہم نے درس لینے، ہم نے بھی شیعہ بنا ہے. ہاں سلمان علی کا شیعہ تھا، اور حسین کا شیعہ تھا، ابو بصیر مولا صادق کا شیعہ تھا. ہم نے مہدی کا شیعہ بنا ہے. ذات ہے ایک ہی، فرق نہیں، نور ایک ہی ہے. ہاں نام جدا جدا ہیں سارے محمد. بسم اللہ. ذات ایک ہے. جس کو نہ سمجھ آئے ابھی میرے ساتھ آ جانا. میں 14 موم بتیاں ساجد سے منگواؤں گا. پہلی موم بتی 1 جلاؤں گا، پھر 1 سے 13 جلاؤں گا. میں پھر ساجد سے کہوں گا ساجد جس کو سمجھ رہے ہیں اس کو وہ 5ویں موم بتی ڈھونڈ کے دکھائے. مہربانی. یہ مہربانی. یہ ذوات مقدسہ ہیں، ایک نور ایک، مگر ہر دور میں نام علیحدہ علیحدہ، ڈیوٹیاں علیحدہ علیحدہ. ہاں حسین کی ڈیوٹی تھی کربلا میں. مہدی کی ڈیوٹی ہے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا. ہم جعفری صاحب کیا سناتے ہیں آپ کو؟ ہم سناتے ہیں ایسا ہوا تھا صفین میں، ایسا ہوا تھا. انکل جی بہت بڑا میسج ہے نچوڑ ہے میری گفتگو کا، اور پھر 2-4 جملے مسائل عرض کرتا ہوں. صفین میں ایسا ہوا تھا، خندق میں ایسا ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا. حبیب بن مظاہر کو حسین نے خط لکھا تھا سمجھتے ہو نا؟ ماضی جو گزر چکا ہو. اچھا میں یہ ماضی سنانے سے پہلے آپ کا ماضی سنا دوں. انکل سے پوچھنے لگا انکل کھانا کھائیں گے؟ کہنے لگے نہیں میں نے صبح ناشتہ کیا تھا. یعنی یہ کر چکے ہیں. ہاں اچھا انکل جی وہ کل یہاں مجلس تھی ملوک چک ملوک میں. انکل جی وہ کہنے لگا انکل جی چک ملوک جانا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں کل ہو گیا ہوں، میں مجلس سن چکا ہوں، ہو چکی ہے. اس کا مطلب ماضی. اب کہاں جا رہے ہو؟ اب ساجد کے پاس جا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ وہاں جا کے ذکر سنوں گا. ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے. ہم جیسے لوگ منبر پہ آپ کو سناتے ہیں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اچھی بات ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو ہوا کیا تھا. لیکن ہمیشہ ہر صاحب عقل یہ ضرور سوچتا ہے یہ تو ہوا تھا، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ مستقبل کیا ہوگا؟ لو جی مستقبل یہ ہوگا اگر وہ راضی ہو گئے تو، اگر
اگر ہم شیعہ بن گئے تو وہ کعبے پہ آئے گا، ہمیں بلائے گا. مہربانی، اب یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے نا، مستقبل ہے، ہم سب کو بلائے گا. کیا یہاں سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا کے فلائٹ لینی پڑے گی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، تم تیار تو ہو، پاک تو ہو، شفاف تو ہو، صاف ستھرے تو بنو، ایک دوسرے کے گلے کرنے چھوڑ دو، اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کرو. تمہارا پہلا قدم وہی ہوگا جہاں ڈوب بحر میں رہتے ہو، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. ہاں، اگر دنیا سے چلے گئے وہ تمہیں قبر سے اٹھائے گا. سوچ تو جانی چاہیے نا جعفری صاحب، اب کیا ہوگا؟ ہاں، اب ہمارا سردار آئے گا. کیا خوبصورت سردار ہے جو ایک وقت میں 14 کا نچوڑ بن کے آیا. کیا مزاج ہے علی کا، ایک علی کعبے میں آیا تھا، ایک علی کعبے پہ آئے گا. بھائی گاہ پہ غور کیجئے گا. مہربانی، آج کے بعد آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے سید کی یہ بات نہیں بھولانی، باقی بھول جاؤ آپ کی مرضی آپ کا نصیب، یہ نہیں بھولانی. پوچھیں گے دنیا مجلس میں کیوں گیا تھا؟ کہنا امام نے بلایا تھا. پھر پوچھے گا امام نے کیوں بلایا تھا؟ کہنا ایک حسین کا ہور تھا، میں بھی مہدی کا ہور بنوں گا. بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. کوشش کیجئے گا، سنبھالیے گا. جملہ جملہ قیمتی سرکار کا صدقہ تھی، خیرات تھی. امید ہے کچھ نہ کچھ جملے کسی نہ کسی کو یاد رہیں گے. اپنے آپ سے مخلص بننا ہے ہم نے، یہ کربلا کا معیار ہے. ہمیں پاکیزہ بننا ہے، یہ کربلا کا معیار ہے. ہمیں اس معیار پہ پہنچنا ہے. خدا بند عالم ہمیں وہ طاقت عطا کرے ہم زمانے کے حسین کا سامنا کر سکیں. ہاں انشاءاللہ ہم سب کریں گے. کوئی رہ نہ جائے، میری دعا ہے خدا بند عالم سے کوئی رہ نہ جائے، سب اس کا فل بن جائے. بس جتنا یہ قریب گھرانہ تھا اتنا اس امت نے اس گھر پہ ظلم کیا. چکوال والو، بات سنی شیعہ کی نہیں، بات سنی شیعہ کی نہیں. جو گھرانہ آخری وقت میں عیسائی کو علیہ السلام بنا ہے، حسین بادشاہ آخری وقت میں وہب بن عبداللہ کلبی عیسائی کو علیہ السلام بنا دے، معاملہ سنی شیعہ کا نہیں. ہائے ہائے ہائے، بڑی دنیا ایسی تھی لشکر یزید میں جن کو سرکار نے خطب میں کہا تھا تم سب مجھے مارنے پہ تلے ہو، تمہیں یاد نہیں میرا نانا محمد مجھے کندھوں پہ اٹھاتا تھا. تم سب میرے قتل کے در پہ ہو، تمہیں یاد نہیں میرا نانا مدینے کی گلیوں میں پھراتا تھا. تمہیں یاد نہیں میں نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا، نانا سجدہ طویل کر دیتا تھا. بڑی بڑی دنیا رونا شروع ہو گئی، بیچ میں کھڑی ہوئی. پتا تھا پر نفس حاوی تھا، اس لیے ساتھ نہ دے سکے. سرکار کے ایک شہزادے ہیں جن کو کائنات علی اکبر کہتے ہیں. خوبصورت شہزادے ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں. جس کو محمد دیکھنے کی تڑپ ہوتی علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا، بالکل شبیہ مصطفیٰ. سرکار نے کسی نے پوچھا تھا حسین سے، آقا آپ علی اکبر کو میدان بھیج رہے ہیں، آقا اس کے پیچھے راز تو ہوں گے، یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں، ایک راز ہمیں بھی بتائیے. سرکار فرماتے اکبر کو میدان بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد میرا یہ ہے دنیا شاید محمد کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائے آنے والا شہزادہ. اب یقین کرو اہل سنت بیٹھے ہو، میں اہل عالم دین انکل جی اہل سنت کی بات ایک چھوٹی سی کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں حسین اتنا قریب تھا آخری وقت میں اصغر کو لے کے آیا. پہلے بھی لا سکتا تھا، اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے پہلے بھی لا سکتا تھا، آخری وقت لے کے آیا. آگے لکھتے ہیں اگر آخری وقت بھی امت اصغر کو پانی دے دیتی حسین معاف کر دیتا. حسین معاف بڑا قریب معاف کر دیتا. علی اکبر وہ جوان جس کا زندگی میں ماتم ہوا تھا. دو ہستیاں ہیں آل محمد کے گھر کے. جی آہا ہائے 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 ہائے
اللہ اکبر. آپ نے صحیح کام کر دیا. دو ہستیاں ہیں آل محمد کے گھر عطر کی جن کا زندگیوں میں ماتم ہوا. پہلی ہستی ہے علی اکبر، دوسری ہستی ہے موسیٰ تازہ. ان کی زندگیوں میں ان کا ماتم ہوا. علی اکبر جب خیام میں تیار ہوئے چلنے لگے، بیویوں نے حلقہ بنایا. کوئی کہتی واہ غربت، کوئی کہتی واہ مصیبت، کوئی کہتی واہ جوان. سر پیٹ رہی ہیں شہزادیاں. زندگی میں ماتم ہوا. علی اکبر کا روانہ کیا. پیچھے مڑ کے ایک دفعہ اکبر نے دیکھا بوڑھا باپ پیچھے چلتا ہے. فوراً رخ موڑا روان کا. آکے کہتے بابا جان ابھی تو خود آپ نے ہمیں روانہ کیا، آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. رو کے کہتے اکبر کاش تو بوڑھا ہوتا میں جوان ہوتا. پھر پتہ چلتا ہے ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کی میت کا کیا معیار ہوتا ہے. لو جی میں ساری شہادت اکبر کی نہیں پڑھتا. انکل جی نے ایک شعر پڑھا، بات ہی مکمل کر دی. میں صرف اتنا کہوں گا، اٹھا کے لے آیا حسین اکبر کو خیام میں. اٹھا کے لے آیا. بیبیوں نے ساجد بھائی حلقہ بنایا، ماتم کر رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. خیمے میں اکبر کی ماں بیٹھی ہے زمزم پر. کہتے ہیں میں نے دیکھا اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. میں نے کہا بی بی تیرا اکبر آخری لمحے کا مہمان ہے، امام مظلوم بلا رہے ہیں، آپ دیر کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی نے کہا فضا میری مجبوری سمجھ، میں تو کافی دیر سے آنا چاہ رہی تھی. جب سے مجھے پتا چلا نا میرے جوان کو ظالموں نے برچھی ماری ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آتا. میرا ہاتھ پکڑ مجھے لے چل اکبر تک. سیدنا الذین ادانا ایمن قلبون ایان قلبون